الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ روز محشر دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماہ رمضان المبارک میں کتنی رحمتیں برستی ہیں، کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آئیے اس کے بارے میں چیدہ چند باتیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے روحانی معاملات میں برکت نصیب ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے رب کریم عز وجل، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک کر رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قرآن قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ اے اللہ عز وجل، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے لیے قبول کر، اور دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ کہ جو کوئی شخص دن بھر روزے کی حالت میں رہتا ہے تو روزہ اسے ہر قسم کی نفسانی خواہشات سے دور رکھتا ہے، اور یہاں تک کہ بہت سے ضروری اور جائز کام بھی کہ جن سے عام دنوں میں کوئی ان پر پابندی نہیں ہوتی مگر روزے کی حالت میں ان سے منع کیا جاتا ہے، تو بندہ جب ان پر پابندی لگاتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، روزے کی حالت میں آ جاتا ہے، یعنی رک جاتا ہے، روزے کو اختیار کرتا ہے، عملاً اختیار کرتا ہے، تو پھر یہ روزہ روز محشر اس بندے کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ ایسے ہی یہ جو تلاوت قرآن کریم فرقان حمید ہے، دیکھیے عموماً زیادہ تر ایک تو تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور دوسرا لوگ جب دن بھر کی مصروفیات سے فارغ ہوتے ہیں تو زیادہ تر رات کے وقت میں قرآن کثرت سے پڑھتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ تہجد میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، شبینہ کیا جاتا ہے، مختلف طریقوں سے قرآن کریم زیادہ سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ تو قرآن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گا کہ اے پروردگار، میں نے اس کو راتوں کو سونے اور غفلت اختیار کرنے سے باز رکھا، میں نے اسے تیری بارگاہ میں مصروف رکھا، تیرے پاکیزہ کلام کی تلاوت میں مشغول رکھا، اے اللہ اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ تو جس کے لیے روزہ اور قرآن شفاعت کرے، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے، کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ بات فرما دی تو یہ تو سند ہو گئی اور بہت بڑا انعام ہو گیا۔ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ علی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ عز وجل کو امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا، اگر اللہ نے اس قوم اس امت پر عذاب نازل کرنا ضروری ہوتا تو ان کو رمضان اور سورہ قل ھو اللہ احد سورہ اخلاص ہرگز نہ عنایت فرماتا۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ ماہ رمضان کا آنا اللہ کی رحمتوں کا آنا ہے، اور ہم پر قرآن میں بالخصوص سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد کی صورت، یہ بہت بڑی صورت ہے، اگرچہ 4 آیتوں کی، فقط 4 آیتوں کی صورت ہے، مگر قرآن کی سب سے بڑی صورت یہی کہلاتی ہے، اس لیے کہ اس میں خالصتاً اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا تذکرہ ہے۔ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حبیب پروردگار احمد مختار دو عالم کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
جس نے مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا. یہاں قیام سے مراد نماز پڑھنا اور نماز میں بالخصوص قرآن کی تلاوت کرنا. تو جس نے قیام کیا اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور اس جگہ کے 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا. یعنی جس نے مکۃ المکرمہ میں رمضان پایا تو اب دوسرے شہروں میں جو رمضان حاصل کرتا، وہاں رہ کر جو عبادت کرتا تو ایک رمضان ہی کا ثواب ملتا. اور رمضان کا ثواب تو ویسی عام دنوں سے بڑھ کر ہے، مگر جو مکۃ المکرمہ میں رمضان پائے تو اس کے لیے 1,00,000 رمضان کا ثواب. سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت ہے اور کتنی خوش نصیب ان لوگوں کے لیے جو رمضان میں عمرے کے لیے جاتے ہیں اور اللہ کے پاکیزہ شہر، اللہ کے پاکیزہ گھر مکۃ المکرمہ، خانہ کعبہ، مسجد الحرام میں وقت گزارتے ہیں اور وہاں عبادتیں کرتے ہیں. مکۃ المکرمہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یوم ولادت، شہر ولادت اور اللہ کا پسندیدہ شہر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں کس قدر لطف و کرم فرمایا اس شہر پر کہ جو اس شہر میں آیا اور رمضان حاصل کیا، رمضان میں رہا، اس کے لیے 1,00,000 رمضان کا اجر و ثواب، جو کچھ عبادتیں کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ کبھی تو زندگی میں وہ وقت بھی آئے کہ ہم بھی رمضان مکۃ المکرمہ میں دیکھیں، مدینہ المنورہ میں دیکھیں. یہ سعادت اللہ عز و جل ہمیں بھی عطا فرمائے. پھر وہاں رہ کر عبادتیں کریں، ریاضتیں کریں، فرما برداری کریں، تلاوت قرآن کریں، ذکر و درود کریں تو انشاءاللہ بہت بڑی بڑی برکتیں اور فضیلتیں اور نعمتیں اور رحمتیں نصیب ہوں گی. اور جس نے ماہ رمضان مکہ میں پایا اس نے تو اللہ کی ایسی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کر لیا، ایسی کرم نوازیوں کو حاصل کر لیا کہ عام حالات میں ایسا کرنا ناممکن تھا. اور سب سے پیاری ایک حدیث پاک توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رمضان میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ حج ادا کیا. سبحان اللہ. تو رمضان میں مکہ جانا، رمضان میں مدینہ میں رہنا اور اتنی پاکیزہ جگہوں پر اتنا خوبصورت وقت گزارنا کتنی بڑی برکت کا باعث ہے. اللہ عز و جل ہم پر بھی کرم فرمائے. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. مومن ہو مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہو سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جلد از جلد وہ سال دکھائے، وہ رمضان دکھائے کہ ہم بھی مکہ میں پہنچ جائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایسی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ابھی ہمارے چینل اسلام اور دنیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.